اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اخلاق کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کامیابی کا راز کیا ہے، وہ پلاننگ کے مراحل اور سٹیجز کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلے 3 سٹیجز، سب سے پہلے خود انسان کو ارادہ کرنا ہوگا، مضبوط ارادہ، وہ ارادہ جو علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دوسرا سٹیج مشارطہ ہے، سیلف کنڈیشننگ، کیا مجھے کرنا ہے اور کیا مجھے نہیں کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ چیز نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیسرا سٹیج مراقبہ ہے، سیلف مانیٹرنگ، انسان اپنے اعمال کو سپروائز کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ایک دشمن جو نفس کی شکل میں ہے اسے گمراہ کر رہا ہے، اسے مقصد سے دور کر رہا ہے۔ انسان مراقب ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، کوئی اسے دھوکہ نہ دے، چاہے وہ نفس ہو چاہے وہ شیطان ہو۔ اب چوتھا اسٹیج جو بیان کرتے ہیں سیکرٹ آف سکسیس کی مد نظر، سیلف اکاؤنٹنگ، محاسبہ۔ اب اعمال کے بعد، اعمال کے انجام دہی کے بعد اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسلامک پرسپیکٹیو سے کس طرح سے پلاننگ ہے، دیکھیے آپ کتنا کمپریہنسو اور ہولسٹک پلاننگ ہے۔ انسان یہاں پر اکاؤنٹیبل ہے، اسے حساب دینا ہے۔ توجہ کیجئے، امیر المومنین سے سوال کیا گیا سب سے چالاک انسان کون ہے، سب سے زیرک انسان کون ہے؟ تو جناب امیر جواب دیتے ہیں وہ شخص سب سے زیادہ چالاک اور زیرک ہے جو اپنے نفس کا اور اپنے اعمال کا آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے حساب کرتا ہو، موت سے پہلے اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب لے چکا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے؟ وہ زندگی جو آخرت میں حاصل ہونے والی ہے۔ انسان کو دنیا میں یہاں پر اپنی زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال جو انجام دے رہا ہے اس کا حساب و کتاب کرنا ہوگا۔ تو اصحاب پھر سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب کرے گا؟ تو جناب امیر یہاں پر ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ جب وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہے، اپنے زندگی میں مصروف رہے، جیسے ہی رات کا وقت آتا ہے تو خود اپنے پاس جائے، اپنے آپ سے بات کرے، اپنی طرف رجوع کرے، اپنی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ سے بات کرے۔ کیا بات کرے؟ توجہ کیجیے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنا ہے؟ اپنے نفس سے کہے اے نفس، یہ آج کا دن تھا جو گزر گیا، دوبارہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، گزر گیا۔ ہمارے زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے، اور اللہ اس دن کے بارے میں سوال کرے گا اور ہم سے پوچھے گا کس طرح سے تم نے اس دن کو گزارا ہے اور کیا تم نے اس دن میں انجام دیا ہے، اور یہی پوچھے گا کیا اس دن میں میری یاد کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، اس دن میں میرے شکر گزار تھے، کیا تم آج کسی مومن کی مشکل کو حل کیے تھے،
کسی مومن کے چہرے سے غم کو دور کیے تھے، ایک لمبی تفصیل حدیث کی. جب اس طرح سے رات میں آئے کر اپنا حساب کرے گا اپنے نفس کے، اپنے اعمال کا، اپنے سے خطاب کرتے ہوئے، یہ انسان کبھی دھوکے کھانے والا نہیں ہوگا. یہ انسان کبھی اپنے پلان سے دور نہیں ہوگا، اپنے مقصد سے دور نہیں ہوگا. کیوں؟ ہر آن ہر روز اپنا حساب و کتاب کر رہا ہے. تجارت میں بھی ایسے ہی ہے. جو انسان ریگولر محاسبہ کرتا جائے، حساب و کتاب رکھے، وہ تجارت کبھی نقصان ہونے والی نہیں ہے. لیکن وہ تجارت میں جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، وہ فوراً بینکرپٹ ہو جاتی ہے، وہ تجارت نقصان میں آ جاتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سب سے پہلے اپنے آپ کا حساب کر لو قبل از یہ کہ تمہارا حساب آخرت میں کیا جائے گا. اس سے پہلے دوسرے تمہارا حساب کتاب کریں، تم پہلے اپنا حساب کتاب کر لو. جب دوسرے کریں گے تو ہر چیز کو ذرہ ذرہ دیکھ کر حساب کریں گے اور تمہیں بہت مشکل ہوگی. اس سے پہلے تم اپنا حساب کتاب کر لو. جب تم اپنا حساب کتاب کر اپنی کتاب کو پیش کرو گے، آسانی سے تمہارا اسیسمنٹ ہو جائے گا، ایویلیویشن ہو جائے گا، تم آگے بڑھ جاؤ گے. لیکن اگر ہم دنیا میں اپنا حساب و کتاب نہ کریں، جب پورے ہمارے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ دقیق طور پر حساب و کتاب کریں گے اور وہاں ہمیں مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا. سورہ حشر کی آیت ہے، بہترین آیت، توجہ کیجیے. اللہ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ پہلا تقوی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ نفس کو چاہیے کہ دیکھیں کل کے لیے وہ کیا پیش کر رہا ہے، کیا عرضہ کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، وہ دیکھیں. پھر آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم جو اعمال کو بجا لا رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نفس کو دیکھنا چاہیے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اس سے پہلے بھی تقوی ہے اور اس کے بعد بھی تقوی ہے. علماء فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، پہلا تقوی وہ ہے جہاں پر انسان اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر رہا ہے. یہ پہلا تقوی انسان کو کمپیل کرے گا، انسان کو مجبور کرے گا. یہ پہلا تقوی. جب اللہ کا ڈر ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب و کتاب کرے گا. دوسرا تقوی، علماء فرماتے ہیں دوسرا تقوی، توجہ کریں اس میں یہاں پہ، وہ تقوی ہے خود محاسبے میں تقوی ہونا چاہیے. محاسبے میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے توجہ کیجیے. جب انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تو اپنے اعمال جو غلط بھی ہیں اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. غلط ہے لیکن انسان کا نفس اس طرح سے ورغلاتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ اسے صحیح دکھائے، جسٹیفائی کرے، راستان ڈھونڈتا ہے کہ نہیں تو جو تم غلط کیے وہ غلط نہیں تھا اس دلیل کی بنا پر. توجہ کیجیے، جب انسان جب محاسبہ کر رہا اس میں تقوی ہو، توجہ کریں یہاں پہ، پہلا تقوی محاسبے سے قبل ہے، محاسبے سے پہلے ہے، جو انسان کو محاسبہ کرنے کے لیے ابھار رہا ہے. دوسرا تقوی خود محاسبے میں ہے. توجہ کیا آپ نے، خود محاسبے میں ہے، یعنی صحیح طور پر انسان کو حساب و کتاب کرنا ہے. اچھے عمل ہو تو اسے اچھا سمجھنا ہے، برا ہے تو اسے برا سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ جب وہ حساب کتاب کرے غلط بھی ہو تو اسے جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، اسے صحیح سمجھنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے انسان کے لیے. شیطان وہی کرتا ہے، انسان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے نفس کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر انسان اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب اپنے غلط کام کو صحیح سمجھنے غلط ہے، یہ صحیح محاسبہ نہیں ہے، یہ صحیح ٹرانزیکشن، یہ صحیح اکاؤنٹنگ نہیں ہے.
اور یہاں پر تجارت میں یہی ہو، اگر انسان کوئی غلط معاملے کو صحیح معاملہ سمجھے تو یقیناً ایک ایسا مرحلہ آئے گا جہاں پر انسان بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. اور یہیں پر فرماتے ہیں یہ خطرناک خطرہ ہے، یہ بڑا خطرہ ہے. اور یہیں پر انسان کو شیطان اور اس کے خواہشات اور اس کے نفس دھوکہ دیتے ہیں، یہیں پر ہے. اور قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، شیطان اور اپنے نفس کی بہکاو میں آ جاتے ہیں، اپنے برے کام کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، موسٹ بگیسٹ لوزرز ہے. سب سے زیادہ اپنی مانوی تجارت میں، ظاہری تجارت میں بھی ایسا اگر کرے فریب کرے تو دھوکہ کھائے گا، نقصان اٹھائے، اور مانوی تجارت میں بھی وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل، اے رسول کہہ دو، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی پوری کوشش اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں ختم ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. اتنا نقصان ہے کہ ان کی پوری تلاش اور محنت رائے گاں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر چکے ہیں، یعنی غلط بھی کام کر رہے تھے اسے اچھا سمجھ رہے تھے. اور قرآن ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے صحیح محاسبہ، یہ ہے محاسبے میں تقوی کی رعایت کرنا. توجہ کریں، امام علی فرماتے ہیں کہ جو محاسبہ کرتا ہو اپنے عمل کا، اپنے زندگی کا، اپنے رفتار کا، وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرے گا، اس کی شناخت اسے حاصل ہو جائے گی اور اس سے کمیوں کا ایسا احساس ہوگا. توجہ کریں، جب کمیوں کا احساس ہوگا امام علی فرماتے ہیں کہ وہ کوشش کرے گا اپنی کمیوں کو کریکٹ کرے، امینڈ کرے، اور اپنے نقائص کو برطرف کرنے کی کوشش کرے گا. کب ہوگا؟ جب صحیح محاسبہ ہو، جب اپنی غلطیوں کا احساس ہو تو میں غلطی کیا ہوں، اپنی کمیوں کا احساس ہو، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کمیاں ہی نہیں ہیں، تو کبھی وہ کمیوں کے برطرف کرنے کے لیے تلاش نہیں کرے گا. سب سے پہلے یہ کہ ایکسیپٹنس، اقرار ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں غلط کام کیا. جب انسان کے پاس یہ ایکسیپٹنس ہو، یہ ایک اظہار حق ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ آدھا پل طے کر چکا ہے، آسانی سے اپنی غلطیوں کو وہ ختم کر دے سکتا ہے، کٹ کر دے سکتا ہے. ایکسیپٹنس ہونا چاہیے، اقرار ہونا چاہیے. تو دیکھیے اس میں آپ پانچواں اسٹیج سیلف ریپروچ، معاتبہ. یہ کیا ہے صاحب؟ یہ ایسا اسٹیج ہے جب محاسبہ کرنے کے بعد اس سے اندازہ ہوا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ غلطیوں کی فہرست ہے. انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونا چاہیے، اپنے آپ کو سرزنش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تحسین نہیں کرنا ہے. ہاں میں فلاں کو دھوکہ دے دیا، ارے کیا بہترین کام کیا، فلاں کے سامنے جھوٹ کہہ کر اسے فریب دے دیا، ارے بہترین. یہ نہیں ہے. غلطی ہوئی پشیمان ہونا، غلطی ہوئی اپنے آپ کو سرزنش کرنا ہے. بھائی میں کیوں غصے میں آیا، کیوں دھوکہ دیا، کیوں جھوٹ بولا. احساس پشیمانی ہونا چاہیے، اپنے آپ کی سرزنش ہونی چاہیے. انسان کے پاس پشیمانی نہ ہو اور اپنے آپ کو سرزنش نہ کرے، پھر وہ کبھی غلطی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرے گا. محاسبہ تو کر لیا، غلطیوں کی فہرست آ گئی، لیکن غلطیوں پر پشیمانی کا احساس نہیں ہے اور اپنے آپ کو سرزنش نہیں کر رہا ہے. وہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط کام کیا، یہ اظہار ہونا چاہیے. جب یہ سرزنش ہو، اپنے آپ کی سرزنش ہو، پھر وہ انسان اپنی غلطیوں کو کیا کرے گا؟ وہ سدھارے گا. آخری اسٹیج سیلف پنشمنٹ، معاقبہ.
سیلف پنشمنٹ مواقبہ. وہ کیا ہے؟ وہ تمام اسٹیجز کے بعد اب انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میں پھر سے غلطی ریپیٹ کر رہا ہوں، یعنی غلطیوں کا تکرار ہو رہا ہے. اب کہتا ہے کہ اب یہاں پر سرزنش کافی نہیں ہے، اب مجھے اپنے نفس کو عتاب کرنا ہے، پنش کرنا ہے. اس کے بھی سٹیجز ہیں، پہلا سٹیج ہے کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے، لذتوں سے محروم کر دینا. بعض سٹیجز میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی وظائف اور کسی اعمال پر مجبور کر دینا. یا مثال کے طور پر اگر غلطی تکرار ہو رہی ہو، میں روزہ رکھوں گا. آیت اللہ بروجردی تھے، بہت بڑے پاکیزہ شخصیت تھے، عہد کر چکے تھے میں اپنے درس میں کسی پر غصہ نہیں کروں گا. جب بھی ان سے اگر غصہ سرزد ہوتا تو فوراً دوسرے دن وہ روزہ رکھتے تھے. یہ عتاب ہے، یہ معاتبہ ہے، یہ سیلف پنشمنٹ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اسی مطلب کی طرف ہمارے امام علیہ السلام فرماتے ہیں. توجہ کیجئے، انسان ایک باغی کی طرح ہے. توجہ کر رہے ہیں اس میں آپ؟ وہ چیزیں جو اسے پسند نہیں آتی اسے انجام نہیں دیتا، پسند نہیں آتی. اب یہ باغی ہے تو اسے پنش کرنا ہے، تو کیسے پنش کرنا ہوگا؟ جو نفس کی پسندیدہ ہے اسے محروم کر دینا. نماز پڑھنا نفس کو پسند نہیں آتا، انجام نہیں دیتا. روزہ رکھنا پسند نہیں آتا، انجام نہیں. نماز شب میں اٹھنا پسند نہیں آتا، انجام نہیں دیتا نفس. تو کیسا پنش کرے؟ جو نفس کو پسند ہو وہ چیزیں نفس سے محروم کر دینا چاہیے. نفس کو موبائل پسند ہے، موبائل سے محروم کر دینا. نفس کو سیر کھانا، پیٹ بھر کھانا پسند ہے، محروم کر دینا. نفس کو مرغن غذائیں کھانا پسند ہے، محروم کر دینا روزے کے ذریعے سے. یہ چیزیں جب انسان محروم کرتا جائے گا تو اپنی نفس کی پرورش کر رہا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے. جب اس طرح سے انسان تمام فیزوں میں انجام دے گا تو مکمل طور پر انسان کامیاب ہوگا. 6 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج ارادہ ہے، دوسرا سٹیج مشارطہ ہے، تیسرا سٹیج مراقبہ ہے، سیلف مانیٹرنگ، سیلف سپروائزنگ. چوتھا سٹیج محاسبہ ہے، سیلف اکاؤنٹنگ، حساب و کتاب کرنا. پانچواں سٹیج جہاں پر انسان سیلف ریپروچ، معاتبہ. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ 6واں سٹیج سیلف پنشمنٹ. اپنی غلطی پہ کیا کرنا چاہیے اس میں آپ ہی؟ اسے عتاب کرنا ہے. یہ تمام 6 سٹیجز سے گزرے گا تو مکمل اس کی زندگی کامیابی کی طرف گامزن رہے گی. والحمدللہ رب العالمین.